ایک حاجی صاحب سوال کیے ہیں کہ حج کو جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جو قربانی کرتے ہیں وہی قربانی ہمارے لیے کافی ہے یا پھر بقرعید کی الگ سے قربانی ہم کو دینی ہے جو کہ واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حاجی جو حج کو جا کر وہاں جو قربانی ادا کرتے ہیں اس کو دم شکر کہتے ہیں، یعنی شکریہ کے طور پر ادا کی جانے والی قربانی۔ کس بات کا شکریہ؟ حج جو کرتے ہیں، حج کے 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج افراد، حج قران۔ یہ 3 حج جو ملا کر کرتے ہیں، یہ تینوں الگ الگ ان کے احکام رکھتے ہیں۔ حج قران کے معنی آتے ہیں ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کرنا، یعنی کہ جیسے جہاں سے آدمی کا سفر شروع ہوتا، میقات سے پہلے آدمی احرام باندھ کر نکلے گا، حج ہونے تک عمرہ بھی کرے گا اسی احرام سے اور اسی احرام سے حج کرے گا، احرام نہیں کھولے گا حج ہونے تک، چاہے وہ جتنے بھی دن ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قران۔ اور دوسرا ہے افراد، یعنی آدمی صرف اس احرام سے حج کر سکتا ہے، عمرہ نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا ہے حج تمتع، جو کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے یہاں سے نکلتے ہیں، ڈائریکٹ فلائٹ ہو تو وہاں سے ہی احرام باندھ کر نکلتے ہیں، اور اگر جوائنٹ فلائٹ ہو تو جہاں سے دوسری فلائٹ شروع ہوتی ہے وہاں سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں۔ تو یہ لوگ جا کر پہلے عمرہ ادا کر دیتے ہیں اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے ایام میں دوسرا احرام باندھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تمتع، یعنی کہ ایک ہی سفر میں 2 کام کر رہے ہیں، حج کے سفر میں عمرہ بھی کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمرہ کے لیے بھی الگ سے خرچہ ڈال کر آئے، عمرہ کرنے کے لیے الگ سے وقت نکال کر آئے، لیکن شریعت نے یہ گنجائش دے دی کہ دور دور سے آنے والوں کے لیے ایک گنجائش دے کر ایک حج کی ایک قسم بنا دی کہ حج تمتع ہے کہ تم اسی میں اپنا حج بھی کر لو، عمرہ بھی کر لو۔ تو دونوں کاموں کو ایک ہی سفر میں کرنے کی وجہ سے شریعت نے شکریہ کے طور پر قربانی کو لازم کہا، قربانی کو لازم قرار دیا، لہٰذا یہ قربانی دم شکر ہے، واجب قربانی نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ واجب قربانی کا، کیا مسئلہ؟ تو واجب قربانی کے سلسلے میں جواب یہ ہے کہ آدمی ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مینا کو جانے سے پہلے اگر مکہ میں اس کے 15 دن گزر گئے، اب وہ آدمی مقیم بن گیا، جو کہ قربانی کی ایک شرط ہے، مقیم بن گیا، اور اس کے پاس اس وقت 52.5 تولے چاندی کی قیمت، یا سونا یا چاندی یا تجارت کا مال یا زائد مال اتنا ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو، تو اب اس آدمی پر، اس حاجی پر قربانی واجب ہے، چاہے تو وہ سعودی عرب میں ادا کرے یا اپنے مقام میں ادا کرے یا ہندوستان میں یا جہاں وہ رہتے ہیں اس کے رشتہ دار وغیرہ، پورے دنیا میں جہاں چاہے اس کو ادا کر سکتا ہے یہ قربانی، دم شکر تو وہی پر ادا کرے گا۔ تو حاجی پر واجب قربانی اس صورت میں واجب ہوگی۔ ہاں البتہ 15 دن نہیں ہوئے اس کے قربانی کے ایام تک، 15 دن نہیں ہوئے تو اب اس کے اوپر، یعنی کہ مینا کو پہنچنے سے پہلے مکہ میں 15 دن نہیں ہوئے تو اس حاجی پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو ایک وضاحت اس میں یہ ہے کہ حاجی صاحب کے پاس مینا کو جانے سے پہلے 15 دن مکہ میں گزر چکے ہو اور حاجی صاحب کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر، 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت یا پیسہ یا تجارتی مال جو بھی ان کے پاس ہو، اپنے ضروریات خرچے کے علاوہ۔ اب ان کا خرچہ کیا ہے؟ وہاں رہنے کے وقت میں کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے، رہنے کے لیے، آنے جانے کے ٹکٹس وغیرہ کے لیے جو پیسے ان کے لیے ضروری ہے اس کو چھوڑ کر 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر قیمت ان کے پاس ہوگی تو تب حاجی صاحب پر واجب قربانی ہوگی، جو کہ پورے دنیا میں جہاں چاہے اس کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے ملک میں، ہندوستان میں یا اپنے جہاں رشتہ دار ہے وہاں پر اس قربانی کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ 15 دن ہو گئے تو وہ مقیم ہو جائیں گے اور اپنے ضروریات کے علاوہ رقم بچ جائے گی تو مالک نصاب بن جائیں گے۔ جب یہ 2 شرطیں پائی گئی تو اب ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر مینا کو جانے سے پہلے 15 دن مکہ میں نہیں ہوئے اور ان کے پاس خرچہ بھی 52.5 تولے کے برابر نہیں ہے تو ایسی صورت میں حاجی صاحب پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔